انتخاب 2024 آنکھ اور شہر دونوں دھندلا گئے۔ 8 فروری 2024 بالآخر جمہوریت کی شاہراہ پر دھول اور غبار کے دبیز منطقے چھوڑ گیا ہے۔ ہماری انتخابی تاریخ میں یہ کوئی اجنبا نہیں۔ دسمبر 70 کے انتخابات کا نتیجہ ماننے سے انکار کر کے ملک دو لخت کیا گیا تھا۔ 77 کے انتخابات 11 سال آمریت کی وعید لائے تھے۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے دولت، دھونس، فرقہ واریت اور لسانی تفرقے کی ایسی سیاسی روایت شروع کی گئی جس سے سیاست کا تیلاب آلودہ ہو گیا۔ 1988 کے انتخابات کے عقب میں ایک جلتا ہوا جہاز تھا اور لنگر گپ کی ساز بات سے کھڑی کی گئی IGI جسے ناجائز مالی اور انتظامی مدد فراہم کر کے جمہوری عمل کی ساکھ برباد کی گئی۔ 1988 سے پہلے آمریت ایک سانحہ تھی، اسلم بیگ اور حمید گل کی مہربانی سے نوشتہ دیوار قرار پائی۔ کوئی مورخ یہ بتانے کا مکفل نہیں کہ جولائی 93 میں صدر اور وزیر اعظم کے بیک وقت استعفے کس آئینی جواز کے مرہون منت تھے۔ فاروق لغاری نے نومبر 1996 میں بے نظیر حکومت کو برطرف کیا تو فروری 97 کے انتخابات میں بے نظیر بھٹو کو قومی اسمبلی کی 17 نشستیں مل سکیں۔ قانون یہ بتانے سے معذور ہے کہ سپریم کورٹ نے 12 مئی 2000 کو کس اختیار کے تحت پرویز مشرف کو 3 سال تک حکومت کرنے نیز آئین میں تبدیلی کا اختیار دیا تھا۔ 2008 کے انتخابات پر بے نظیر بھٹو کے لہو کے دھبے تھے اور 2013 کے انتخابات طالبان کی یلغار کے سائے میں منعقد ہوئے۔ 2018 کے انتخابات کا مقصد ایک سیاسی دستکاری کو ایوان وزیر اعظم کی رونق بنانا تھا۔ عمران خان کی حکومت معاشی اور خارجہ معاملات میں ہی ناکام نہیں ہوئی بلکہ فیض حمید سے گٹھ جوڑ کر کے اگلے 10 برس تک حکومت کا منصوبہ بنایا گیا۔ اکتوبر 2021 میں فوجی تقرریوں پر شروع ہونے والا تنازع 10 اپریل 2022 کی رات تحریک عدم اعتماد کی منظوری پر ختم ہوا۔ اس دوران 27 فروری کو IMF کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئندہ معاشی بحران کی بنیاد رکھی گئی۔ 27 مارچ کو جلسہ عام میں سائفر نامی کاغذ کا ٹکڑا لہرا کر سفارتی دلدل تیار کی گئی۔ تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کی بجائے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی۔ اس کے بعد ایک مرحلہ 25 مئی 2022 کا دھرنا تھا۔ دوسرا سنگ میل عسکری قیادت کی تقرری سے 3 روز قبل 26 نومبر 2022 کو راولپنڈی پر چڑھائی تھی۔ سیاست کے جمہوری دھارے کو بدعنوان اور نااہل قرار دینے کی مشق 50 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی۔ بدعنوانی اور نااہلی کی کوئی غیر جانبدار تحکیم ممکن نہیں ہو سکی۔ یہ البتہ معلوم ہے کس ریٹائرڈ اعلیٰ اہلکار کو کینیڈا کی حکومت نے بطور سفارتکار قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ کس اعلیٰ اہلکار نے بدعنوانی کے الزامات میں پلی بارگین کی تھی۔ 8 مئی 2002 کو کراچی میں فرانسیسی انجینئر پر دہشت گرد حملہ کس مالی بدعنوانی کا شاخسانہ تھا۔ میمو گیٹ، پاناما گیٹ اور ڈان لیکس کی حقیقت تو سکرین پلے لکھنے والے خود تسلیم کر چکے، لیکن سی پیک کے منصوبے کو سبوتاژ کرنے والے اس کردار پر کبھی گرفت نہیں ہو سکی جس پر کروڑوں ڈالر کی بزنس امپائر کھڑی کرنے کا الزام تھا۔ پروجیکٹ عمران خان کے خالق خود اپنی سیاسی مداخلت تسلیم کرتے ہوئے 14 اپریل 2022 کو باقاعدہ اعلان کر چکے کہ فروری 2021 میں غیر سیاسی مداخلت سے دستکشی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سیاسی قیادت کی کردار کشی، جہادی بیانیے کی آبیاری اور اندھی شخصیت پرستی کے غیر جمہوری اداروں سے قوم کا تاریخی اور سیاسی شعور سے بے بہرا تشخص تشکیل کیا گیا۔ اس میں آئینی اور ریاستی اداروں کے تعاون کے علاوہ صحافت اور مذہبی گروہ بھی بروئے کار لائے گئے۔ 9 مئی 2023 پاکستان کی تاریخ میں ریاست کے منظم ترین ادارے میں داخلی کشمکش کا بدترین مظاہرہ تھا، جس میں باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے 200 سے زائد عسکری تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ مارچ 1971 میں جنرل حمید خان نے آپریشن سرچ لائٹ کے مسودے سے بنگالی سپاہ کو غیر مسلح کرنے کی شک یہ کہتے ہوئے قلم زد کر دی تھی کہ ہم دنیا کو افواج پاکستان کا ڈسپلن ٹوٹنے کی خبر نہیں دے سکتے۔ ٹھیک 50 برس بعد 9 مئی 2023 کی تفصیل سے بھی قوم کو بے خبر رکھا گیا۔ نتیجہ یہ کہ اس منصوبے کے عسکری اور سیاسی فریق اسے فالس فلیگ آپریشن قرار دینے میں کامیاب ہو گئے۔ شفاف قانونی کارروائی کی بجائے سکندر مرزا والا فارمولہ بروئے کار لایا گیا۔
فضل الحق کی حکومت توڑنے کے بعد 24 مئی 1954 کو سکندر مرزا نے ڈھاکہ پہنچتے ہی حکم جاری کیا کہ پورے صوبے میں فوراً 1700 شرپسند گرفتار کر لیے جائیں۔ انتظامی اہلکاروں نے 1700 کے عدد پر کل اضلاع کو تقسیم کیا اور صبح ہونے تک ہر ضلع سے ناپسندیدہ عناصر دھر لیے گئے۔ 9 مئی 2023 کو بھی یہی فارمولہ اپنایا گیا۔ چنانچہ 200 عسکری تنصیبات پر حملے کا سنگین جرم اس طرح بے معنی ہو کر رہ گیا جیسے نظریہ پاکستان کی اصطلاح۔ عمران خان کی سیاست بے داغ قرار پائی اور ریاستی ادارے کے خلاف سیاسی شعور سے بے بہرا اندھی نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ جمہوری قوتیں تو یوں بھی نقش فریادی ہیں۔ شیر علی پٹودی نے منقسم پارلیمنٹ کو پیوستہ مفادات کے لیے بہترین نسخہ قرار دیا تھا۔ اس کا ایک نمونہ 1993 کے انتخابات تھے جب منظور وٹو 18 ارکان کے ساتھ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس تمثیل کی دوسری قسط آئندہ ہفتوں میں سامنے آ جائے گی۔ سیاسی جوڑ توڑ کی بنیاد پر ایک کمزور حکومت تشکیل پائے گی۔ پارلیمانی اکثریت حاصل کرنے والے گروہ میں بریگیڈیئر اجاز شاہ، عمر ایوب اور بریگیڈیئر اسلم گھمن جیسے جمہوریت پسند شامل ہیں، لیکن اس سیاسی قوت کے قانونی ٹھیکرے شاہراہ دستور پر بکھرے ہیں۔ آنے والی حکومت اپنی مشتبہ سیاسی ساکھ کے باعث سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کے لیے ضروری فیصلے نہیں کر پائے گی۔ 9 فروری کی صبح داغدار اجالے کے ساتھ نمودار ہوئی ہے۔ دیکھنے والی آنکھ میں آشوب دہر اتر آیا ہے اور اہل شہر کی قسمت پر مہر لگا دی گئی ہے۔